الف لیلہ یا ہزار داستان عربوں کے تخیل کا ایک ایسا حیرت انگیز کارنامہ ہے جس کی مثال دنیا کے کسی ادب میں نہیں ملتی۔ اس داستان میں ایک جیتی جاگتی دنیا آباد ہے اور اس دنیا میں ہر قسم کا انسان اپنی تمام اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ موجود ہے۔ یہ داستان کئی ایک گمنام عرب مصنفین کی تصنیف ہے۔ کہتے ہیں کہ عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں اس کی ابتدا ہوئی اور پھر مختلف لوگوں نے کئی سال کے عرصے میں اسے ختم کیا۔ الف لیلہ کا دنیا کی تمام بڑی بڑی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اردو میں جن ادیبوں نے اسے لکھا ان میں مرزا حیرت دہلوی، مولوی عبدالکریم اور پنڈت رتن ناتھ سرشار قابل ذکر ہیں۔ سندھ باد جہازی کے حیرت انگیز سفر، مہم جوئی کے ساتھ پرخطر سفروں کے عجیب و غریب اور ناقابل یقین واقعات، الف لیلہ کا ایک دلچسپ حصہ آسان زبان میں۔ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں شہر بغداد میں سندھ باد نامی ایک غریب آدمی رہا کرتا تھا۔ وہ سامان ڈھو کر اپنی روزی کماتا تھا۔ دن بھر اس کا بس یہی کام تھا کہ یہاں سے بوجھ اٹھایا وہاں پہنچا دیا، وہاں سے کچھ اور سر پر لادا یہاں پہنچا گیا۔ اسی لیے وہ سندھ باد حمال کے نام سے مشہور تھا۔ عربی میں حمال بوجھ اٹھانے والے کو کہتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ بہت بھاری بوجھ اٹھائے لشتم پشتم چلا جا رہا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، آسمان سے آگ برس رہی تھی۔ چلتے چلتے اس کا گزر ایک سوداگر کی حویلی کے آگے سے ہوا جو سڑک کنارے ایک خوشگوار سایہ دار جگہ پر بنی ہوئی تھی۔ حویلی کے سامنے جھاڑو دی گئی تھی اور چھڑکاؤ کیا گیا تھا۔ سندھ باد حمال نے دیکھا کہ حویلی کے پھاٹک کے ساتھ ایک بڑی سی بینچ بچھی ہوئی ہے۔ وہ وہیں رک گیا، بوجھ سر سے اتار کر نیچے رکھ دیا، پسینہ پونجھا اور بینچ پر بیٹھ کر سستانے لگا۔ پھاٹک سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھیں۔ حویلی میں کہیں گیت گائے جا رہے تھے، کہیں باجا بج رہا تھا اور کبوتروں، بلبلوں، فاختاؤں اور چکوروں کی میٹھی میٹھی بولیاں سنائی دے رہی تھیں۔ سارے پرندے چہچہا کر اپنی اپنی زبان میں خدا کے گن گا رہے تھے۔ باجوں کے سروں، گانے والوں کی تانوں اور چڑیوں کی آوازوں نے آپس میں گھل مل کر ایک عجیب سماں باندھ دیا تھا۔ یہ سب سن کر سندھ باد کا دل باغ باغ ہو گیا۔ وہ اٹھ کر پھاٹک میں جا کھڑا ہوا اور اندر جھانکنے لگا۔ کیا دیکھتا ہے کہ اندر بڑے ٹھاٹھ کی بارہ دری بنی ہوئی ہے جس کے بیچ میں پھولوں بھرا چمن ہے۔ ارد گرد بہت سے نوکر چاکر کھڑے ہیں۔ بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی نامی گرامی بادشاہ کا دربار ہے۔ ہر طرف سے عمدہ عمدہ کھانوں اور شربتوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ سندھ باد حمال کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور اس نے دل ہی دل میں کہا، واہ اللہ تعالیٰ، تمہارے سب کام نرالے ہیں۔ تم جسے چاہتے ہو امیر بنا دیتے ہو اور جسے چاہتے ہو غریب کر دیتے ہو۔ ایک یہ آدمی ہے جو اس حویلی میں بیٹھا مزے سے پلاؤ زردہ اڑاتا ہے، ایک میں ہوں کہ دن بھر محنت مزدوری کرتا ہوں تب کہیں کھانے کو روکھی سوکھی نصیب ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا بوجھ اٹھایا اور وہاں سے چلا ہی تھا کہ ایک خوبصورت ملازم لڑکا جس نے قیمتی لباس پہن رکھا تھا حویلی سے نکل کر اس کی طرف آیا۔ اس نے آتے ہی سندھ باد حمال کا ہاتھ تھام لیا اور بولا، اندر آ جاؤ، میرے آقا تمہیں یاد فرما رہے ہیں۔ سندھ باد حمال نے تمیز داری سے کام لے کر اسے ٹالنا چاہا لیکن لڑکے نے ایک نہ سنی۔ آخر سندھ باد حمال اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے بوجھ اتار کر دربان کے پاس رکھ دیا اور لڑکے کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک بہت شاندار اور وسیع ہال میں پہنچ گئے جہاں دسترخوان بچھا ہوا تھا اور بڑے بڑے امیر اور سردار بیٹھے دعوت اڑا رہے تھے۔ جگہ جگہ گلدستے سجے تھے اور خوشبوئیں سلگ رہی تھیں۔
ایک طرف مہمانوں کا دل بہلانے کے لیے خوبصورت کنیزیں بیٹھیں گانے بجانے میں مشغول تھیں۔ ہال کے درمیان حویلی کا مالک بیٹھا تھا، جس کی شکل اور وضاقطع کچھ تو ویسے ہی باروب تھی اور کچھ داڑھی میں سفیدی کی جھلک آ جانے سے پروقار ہو گئی تھی۔ محفل کی شان و شوکت دیکھ کر حمال کے ہوش اڑ گئے اور اس نے سوچا، خدا کی قسم یہ حویلی نہیں ہے، جنت کا کوئی گوشہ یا کسی بہت بڑے بادشاہ کا محل ہے۔ یہ سوچ کر اس نے نہایت ادب سے اہل محفل کو سلام کیا، ان کے حق میں دعائیں کیں اور پھر سر جھکا کر چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ حویلی کے مالک نے بڑی گرم جوشی سے اسے خوش آمدید کہا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس کے بعد اس نے نوکروں کو حکم دیا کہ نئے مہمان کے سامنے عمدہ عمدہ کھانے چنیں اور سندباد سے کہا کہ تکلف نہ کرو۔ چنانچہ سندباد حمال نے بسم اللہ کر کے کھانا شروع کیا اور ڈٹ کر کھایا۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو اس نے ہاتھ منہ دھوئے اور حویلی کے مالک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، صاحب آپ نے میزبانی کا حق ادا کر دیا۔ حویلی کے مالک نے کہا، میرے دوست، تم جب بھی میرے گھر میں قدم رکھو گے تمہاری اسی طرح خاطر کی جائے گی، خدا تمہارا بھلا کرے۔ ذرا ہمیں یہ تو بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے اور تم کیا کام کرتے ہو؟ سندباد حمال نے جواب دیا، میرا نام سندباد ہے اور میں بوجھ ڈھونے کا کام کرتا ہوں۔ یہ جواب سن کر حویلی کا مالک مسکرایا اور بولا، واہ بھئی واہ، یہ عجیب اتفاق ہے، میرا نام بھی سندباد ہے۔ مجھے عام طور پر سندباد جہازی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور لوگ میری سرگزشت سن کر بہت حیران ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، ابھی میں تمہیں اپنی آپ بیتی سناؤں گا، اسے سن کر تمہیں پتہ چلے گا کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے کیسے خطروں میں ڈالا ہے۔ یہ حویلی اور یہ آسائش بیٹھے بٹھائے میرے ہاتھ نہیں آئی، میں نے سینکڑوں جتن کیے، جوکھوں میں پڑا، دنیا جہان میں مارا مارا پھرا، تب کہیں اتنی شہرت کمائی۔ میں نے 7 سفر کیے ہیں اور ہر سفر کی کہانی اتنی عجیب و غریب ہے کہ سننے والے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میرے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ میرے مقدر میں لکھا تھا، اور یہ تمہیں پتہ ہی ہے کہ قسمت کا لکھا پورا ہو کر رہتا ہے۔ اس کے بعد سندباد جہازی نے اپنے پہلے سفر کا ماجرا سنانا شروع کیا۔ دوستو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرے والد بغداد کے سب سے بڑے تاجر اور امیر ترین آدمیوں میں سے تھے۔ میں ابھی کم سن ہی تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی ساری دولت ورثے میں مجھے مل گئی۔ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد اپنی جائیداد کو تحویل میں لیتے ہی فضول خرچی شروع کر دی۔ میں زرق برق کپڑے خرید کر پہنتا، کھانے پینے پر بے تحاشا خرچ کرتا، غرض کہ اپنے ہم عمر اور بالکل بے پرواہ اور فضول خرچ نوجوانوں کی صحبت میں گل چھڑے اڑانے کے سوا مجھے کوئی کام نہ تھا۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ ساری عمر اسی طرح کھیل کود میں گزر جائے گی، مگر کچھ عرصے بعد جب میری غفلت کم ہوئی تو پتہ چلا کہ سب جمع جتھا ختم ہونے کو ہے، اور اگر اب فضول خرچی سے باز نہ آیا تو کل کو بھیک مانگتا نظر آؤں گا۔ ڈر کے مارے میرا دل بیٹھ گیا اور مجھے حضرت سلیمان بن داؤد کی وہ کہاوت یاد آ گئی جسے والد صاحب اکثر دہرایا کرتے تھے، موت کا دن بہتر ہے پیدائش کے دن سے، زندہ کتا بہتر ہے مردہ شیر سے، اور قبر بہتر ہے مفلسی سے۔ میں نے اپنی بچی کھچی جائیداد اور گھر کا سارا سامان 3000 درہم میں بیچ دیا، دل سے ڈر اور پریشانی کو رخصت کیا اور ٹھان لی کہ سوداگر بن کر ملک ملک گھوموں پھروں گا۔ میں نے لمبے سفر کی تیاری کر کے کئی طرح کا سامان تجارت کرنے کے لیے خرید لیا۔ اپنا سامان لے کر میں ایک بڑی کشتی میں بیٹھ گیا جو اور بھی کئی تاجروں کو لے کر بصرے کی بندرگاہ جا رہی تھی۔ بندرگاہ میں ایک جہاز کھڑا تھا، میں اس پر سوار ہو گیا۔
بصرے سے روانہ ہونے کے بعد ہم بہت عرصے تک دن رات سفر کرتے رہے۔ کبھی ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے پر جاتے، کبھی ایک ساحل سے دوسرے ساحل کا رخ کرتے، اور جہاں جہاں جہاز لنگر انداز ہوتا اپنا سامان بیچتے، وہاں کی سوغات خریدتے یا مال کے بدلے مال لیتے۔ اسی طرح چلتے چلاتے ہمارا گزر ایک ایسے جزیرے سے ہوا جو بالکل جنت کا نمونہ تھا۔ اس کے کنارے پہنچ کر ہمارے کپتان نے لنگر ڈال دیا اور مسافروں کے اترنے کا بندوبست کیا۔ مسافر اتر کر مختلف کاموں میں مصروف ہو گئے۔ کسی نے چولہا جلا کر آگ جلائی، کوئی کپڑے دھونے لگا، بعض بیٹھ کر کھانے پینے اور گپیں لڑانے لگے، اور چند ایک جن میں بھی شامل تھا جزیرے کی سیر کرنے نکل گئے۔ ہم سب اس طرح اپنے اپنے کاموں یا تفریح میں مگن تھے کہ یکایک جہاز پر سے کپتان حلق پھاڑ کر چیخا، فوراً جہاز پر آ جاؤ، جلدی کرو، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ آؤ، خدا تم پر رحم کرے، کیونکہ یہ جزیرہ نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی کی پیٹھ ہے۔ یہ مچھلی بابا آدم کے زمانے سے یہاں سمندر میں سو رہی تھی، اسی لیے اس کی پیٹھ پر مٹی جم گئی ہے اور درخت اگ آئے ہیں۔ اب جو تم نے وہاں آگ جلائی تو اسے گرمی محسوس ہوئی اور وہ ہلنے جلنے لگی۔ ارے کمبختو، وہاں کھڑے میرا منہ کیوں تک رہے ہو؟ جلدی کرو، بھاگو، ورنہ یہ مچھلی ایک دم سمندر میں غوطہ لگا دے گی اور تم سب ڈوب مرو گے۔ کپتان کی چیخو پکار سن کر مسافروں میں بھگدڑ مچ گئی۔ وہ اپنے کپڑے، جوتے، ٹوپیاں اور برتن چھوڑ کر جہاز کی طرف گرتے پڑتے دوڑے۔ اس افراتفری کے عالم میں وہ سب لوگ تو خیریت سے جہاز پر جا چڑھے جو ساحل سے قریب تھے۔ جو لوگ ذرا فاصلے پر تھے اور میں بھی انہی میں شامل تھا، وہ دوڑے ہوئے آ ہی رہے تھے کہ جزیرہ بڑے زور سے ہلا اور غڑپ سے سمندر میں ڈوب گیا۔ اس کے ڈوبنے سے سمندر میں تلاطم برپا ہو گیا، بڑی بڑی موجیں اٹھنے لگیں اور بھنور بن گئے۔ ان بد نصیب لوگوں میں جو موجوں میں غوطے کھا کر ڈوب رہے تھے میں بھی شامل تھا۔ میرے ڈوب مرنے میں کسر ہی کیا رہ گئی تھی، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اتفاق سے میرے ہاتھ لکڑی کا وہ تختہ آ گیا جس پر بیٹھ کر جہاز کے لوگ نہاتے اور کپڑے دھوتے تھے۔ مثل مشہور ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ بس میں بھی غنیمت جان کر اس تختے سے چمٹ گیا اور جان بچانے کی خاطر لگا ہاتھ پاؤں مارنے۔ موجوں کا وہ زور تھا کہ میں جہاز سے دور بہہ جا رہا تھا۔ ہر چند کوشش کی مگر جہاز تک نہ پہنچ سکا۔ اتنی دیر میں کپتان نے بادبان کھولے اور بچے کھچے مسافروں کو لے کر چلتا بنا۔ جہاز جاتا دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی، لیکن کیا کر سکتا تھا؟ بس ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ نظر سے اوجھل ہو گیا۔ جہاز کے غائب ہوتے ہی میں نے دل میں کہا کہ اب میرا بچنا مشکل ہے۔ میں تختے پر سوار بہا جا رہا تھا۔ آخر رات ہو گئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ لہروں کا شور، ہوا کی سائیں سائیں، اتنا بڑا سمندر اور میں اس میں اندھیری رات میں اکیلا۔ خدا کے سوا وہاں اور کون میرے ساتھ تھا؟ یوں ہی وہ رات گزر گئی۔ اگلا دن بھی ختم ہوا۔ میں اسی طرح ہوا اور پانی کے زور سے بہا جاتا تھا۔ آخر کار بہتے بہتے وہ تختہ ایک پہاڑی جزیرے کے کنارے پہنچ گیا جہاں جنگل ہی جنگل تھا اور درختوں کے ٹہنے پانی کے اوپر پھیلے ہوئے تھے۔ میں نے اچھل کر ایک موٹا سا ٹہنا پکڑ لیا اور اس پر چڑھ کر آہستہ آہستہ خشکی پر جا پہنچا، گویا دوبارہ زندگی پائی۔ کنارے پر اتر کر مجھے احساس ہوا کہ میری ٹانگوں میں دم نہیں رہا اور مچھلیوں کے کاٹنے سے ان میں جگہ جگہ درد ہو رہا ہے۔ تکلیف اور تھکن کے مارے مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ میں ساری رات مردے کی طرح پڑا رہا۔ صبح ہوئی تو مجھے ہوش آیا۔ میری ٹانگیں سوج کر کپا ہو گئی تھیں۔ میں مشکل سے گھٹنوں کے بل رینگ سکتا تھا۔
اتفاق سے اس جزیرے پر پھلوں کے بے شمار درخت اور ٹھنڈے میٹھے پانی کی کئی ندیاں تھیں، چنانچہ کھانے پینے کا مجھے بہت آرام تھا۔ چند دن بعد میرے تن بدن میں پھر سے جان آ گئی اور دل زندہ ہو گیا۔ میں نے ایک درخت کی ٹہنی توڑ کر لاٹھی بنا لی اور اس کے سہارے جزیرے کی سیر کو نکل پڑا کہ دیکھوں تو صحیح یہ کون سا علاقہ ہے اور خدا نے یہاں کیسے کیسے درخت اگائے ہیں اور اپنی قدرت کے کیا کیا تماشے دکھائے ہیں۔ ایک دن جب میں جزیرے کے ایسے حصے میں گھوم رہا تھا جہاں پہلے کبھی نہیں آیا تھا، تو مجھے دور ایک عجیب سی چیز نظر آئی جو بظاہر کوئی جنگلی جانور یا سمندری بلا معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اس کے پاس جا کر ذرا غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ ایک بہت عمدہ نسل کی اونچی خوبصورت گھوڑی درخت سے بندھی کھڑی ہے۔ گھوڑی مجھے دیکھتے ہی اس زور سے ہنہنائی کہ میرے کان بہرے ہو گئے اور میں پیچھے کو بھاگا۔ فوراً ہی ایک آدمی اس طرح اچھل کر سامنے آیا جیسے زمین سے نکلا ہو اور چیختا چلاتا ہوا میرے پیچھے لگ گیا۔ ارے میاں ٹھہرو تو صحیح، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں رک گیا اور جواب دیا، اے میرے آقا، میں ایک بد نصیب پردیسی ہوں۔ مجھے میرے ساتھی بیچ سمندر میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں سمجھا تھا کہ ڈوب کر مر جاؤں گا، لیکن خدا کی مرضی یہ نہ تھی۔ اس نے میرے بچ رہنے کا سامان کر دیا اور آخر کار سمندری لہروں نے مجھے اس جزیرے پر لا پھینکا۔ اجنبی نے میرا ہاتھ تھام لیا اور ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ مجھے ایک تہہ خانے میں لے گیا۔ وہاں اس نے دسترخوان بچھایا اور کئی طرح کے کھانے میرے سامنے لا رکھے اور کہا کہ جی بھر کے کھاؤ۔ جب میں خوب سیر ہو گیا تو اس نے مجھ سے اول تا آخر میری کہانی سنی۔ میرا ماجرا سن کر وہ بہت حیران ہوا۔ اتنے میں نے پوچھا کہ اے میرے صاحب، یہ تو فرمائیے کہ آپ یہاں کس غرض سے ٹھہرے ہوئے ہیں اور یہ گھوڑی ساحل پر کیوں باندھی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس جزیرے پر مہر جان بادشاہ کی حکومت ہے۔ میں اور میرے ساتھی شاہی سائس ہیں۔ بادشاہ کے استبل کی دیکھ بھال ہمارے ذمہ ہے۔ ہر مہینے چاند کی 14ویں تاریخ کو ہم اصیل گھوڑیاں ساحل پر باندھ کر ادھر ادھر تہہ خانوں میں چھپ جاتے ہیں۔ ان گھوڑیوں کی بو سونگھ کر سمندری گھوڑے موجوں سے نکل کر ساحل پر آتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ آس پاس کوئی آدمی نہیں تو گھوڑیوں سے جفت ہوتے ہیں۔ پھر وہ گھوڑیوں کو کھینچ کر اپنے ساتھ سمندر میں لے جانا چاہتے ہیں۔ اس میں وہ ناکام رہتے ہیں کیونکہ گھوڑیاں مضبوطی سے بندھی ہوتی ہیں۔ کام بنتا نہ دیکھ کر انہیں غصہ آ جاتا ہے اور وہ ہنہنا کر گھوڑیوں کو دولتیاں اور ٹکریں مارنے لگتے ہیں۔ شور سن کر ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ سمندری گھوڑے شرارت پر اتر آئے ہیں۔ چنانچہ ہم بھی شور و غل مچاتے ہوئے تہہ خانوں سے نکل کر ساحل کی طرف دوڑتے ہیں۔ ہمیں آتا دیکھ کر سمندری گھوڑے فوراً سمندر میں کود کر غائب ہو جاتے ہیں اور ہم غیاباً گھوڑیوں کو کھول کر اپنے شہر کا رستہ لیتے ہیں۔ ان گھوڑیوں سے جو بچھڑے اور بچھڑیاں پیدا ہوتی ہیں ان کا جواب نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پرستان کے گھوڑے گھوڑیاں ہیں۔ خیر، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، تم بیٹھ کر سستا لو۔ اب سمندری گھوڑوں کے برآمد ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اس کام سے فراغت ہو جائے تو پھر ہم تمہیں اپنے بادشاہ مہر جان کے پاس لے چلیں گے اور اپنا ملک دکھائیں گے۔ میاں تمہاری قسمت اچھی ہے جو ہم سے ملاقات ہو گئی، ورنہ ساری عمر اسی ویرانے میں کٹ جاتی۔ میں نے اس کی یہ بات سن کر اسے دعائیں دیں اور شکریہ ادا کیا۔ ہماری بات چیت ختم ہوئی ہی تھی کہ باہر ہنہنانے اور ٹاپے مارنے کی آوازیں آنے لگیں۔ سائس فوراً اچھل کھڑا ہوا اور تلوار اور ڈھال اٹھا کر باہر لپکا۔ میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ باہر پہنچ کر دیکھا تو آس پاس اور بہت سے آدمی بھی گھات سے نکل آئے تھے اور میرے ساتھی کی طرح تلواروں سے ڈھالیں بجا بجا کر شور مچا رہے تھے۔
لوگوں کو آتا دیکھ کر اور اس شور کو سن کر سمندری گھوڑا بڑا گھبرایا اور جلدی سے سمندر میں اتر گیا۔ ہم اطمینان سے گھوڑی کے پاس بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں دوسرے سائس بھی اپنی اپنی گھوڑیاں لیے آ پہنچے۔ مجھے دیکھ کر انہیں تعجب ہوا اور وہ پوچھنے لگے کہ یہ نئی وضع کا آدمی کہاں سے آیا۔ میں نے انہیں بھی اپنا قصہ سنا دیا۔ ان کا کام پورا ہو چکا تھا اور انہوں نے چلنے کی ٹھان لی۔ میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ چلتے چلتے ہم سب بادشاہ مہر جان کے شہر جا پہنچے۔ بادشاہ کو جوں ہی میرے بارے میں پتہ چلا، اس نے مجھے اپنے دربار میں حاضر ہونے کو کہا۔ میں نے دربار میں پہنچ کر اسے سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا اور بڑی مہربانی سے پیش آیا اور کہنے لگا کہ میں بھی تمہاری کہانی سننا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے اپنے سفر کا سارا حال سنا دیا۔ وہ بہت حیران ہوا اور بولا، بیٹا تمہاری قسمت اچھی ہے، ورنہ تمہیں ڈوب مرنے سے کون بچاتا؟ ہم نے تو کبھی ایسا واقعہ نہیں سنا۔ تمہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بادشاہ نے میری بہت خاطر تواضع کی اور ڈھارس بندھائی۔ اس نے مجھے اپنے ملک کی بندرگاہ کا بڑا افسر بنا دیا۔ بندرگاہ میں آنے جانے والے جہازوں کی جانچ پڑتال میری ذمہ تھی اور چنگی بھی میں ہی وصول کرتا تھا۔ میں نے بڑی ایمانداری اور محنت سے کام کیا اور آرام سے رہنے لگا۔ بہتر سے بہتر کھاتا پیتا، مظلوم اور غریب لوگوں کی مدد کرتا اور بادشاہ سے ان کی سفارش کرنے سے کبھی نہ ہچکچاتا۔ اس بندرگاہ میں میری جتنے سیاحوں سے ملاقات ہوئی، عجیب و غریب باتیں سننے اور دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اگر ان سب کو بیان کرنے لگوں تو میرا قصہ کبھی ختم ہی نہ ہو۔ ایک روز بادشاہ مہر جان کے پاس گیا تو دیکھا کہ دربار میں بہت سے ہندو بیٹھے ہیں، سر منڈے ہوئے، بیچ میں صرف چٹیا کے بال، ماتھے پر چندن لگا، بازوؤں پر چھوٹے چھوٹے بت باندھے، گلے میں کالا دھاگا، زرد ریشم کی دھوتی اور پاؤں میں کھڑوائیں۔ غرض کے عجیب وضع کے لوگ نظر آئے۔ میں بھی بیٹھ کر ان کی باتیں سننے لگا۔ مجھے یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ ہندوؤں میں بہت سے فرقے ہیں اور ذات پات کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ اس علاقے کی ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ مہر جان بادشاہ کے ملک کے پاس ایک جزیرہ ہے، جہاں سے رات کے وقت ڈھول اور دف بجنے کی آوازیں آیا کرتی ہیں۔ کسی کو معلوم نہیں کہ اس ڈھول ڈھمکے کا کیا راز ہے۔ البتہ سیاحوں کی زبانی مجھے اتنا پتہ چلا کہ اس جزیرے پر ایک نہایت محنتی اور سمجھدار قوم آباد ہے۔ اسی علاقے کے سمندر میں ایک مرتبہ میں نے ایک مچھلی دیکھی جو 100 گز لمبی تھی۔ وہاں ایک ایسی مچھلی بھی پائی جاتی ہے جس کا منہ بالکل الو جیسا ہوتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ لوگوں کو کیا کیا بتاؤں۔ ایک سے ایک انوکھی چیز وہاں میں نے دیکھی۔ اگر بیان کرنے کی ٹھان لوں تو سناتے سناتے کئی برس گزر جائیں۔ اس بندرگاہ میں میرا قیام اس خواب کی طرح تھا جس میں عجیب عجیب منظر دکھائی دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بغداد کو بھول گیا۔ مجھے ہر وقت اپنے وطن، گھر بار، رشتہ داروں اور دوستوں کی یاد ستایا کرتی۔ بار بار یہی خیال دل میں آتا کہ اب شاید واپس جانا نصیب نہ ہوگا۔ بندرگاہ میں آنے والے ہر سوداگر، سیاح اور ملاح سے میں یہی پوچھتا کہ کیوں بھئی کچھ پتہ ہے بغداد یہاں سے کتنی دور ہے؟ مجھے ہمیشہ یہی جواب ملتا، بغداد؟ یہ نام تو میں نے آج ہی سنا ہے۔ جوں جوں دن گزرتے گئے میرا جی اچاٹ ہوتا گیا۔ ایک دن کا ذکر ہے، میں اپنا عصا لیے سمندر کے کنارے کھڑا تھا کہ ایک بڑا سا جہاز جس پر بہت سے سوداگر سوار تھے آ کر بندرگاہ میں لنگر انداز ہوا۔ جہاز کے عملے نے سامان اتارنا شروع کیا اور میں قاعدے کے مطابق سامان کی فہرست بنانے لگا۔ جب عملہ سامان اتار چکا تو میں نے جہاز کے کپتان سے پوچھا
اب تمہارے جہاز میں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ کپتان نے جواب دیا، جناب تھوڑا سا سامان جہاز پر اور ہے۔ اس سامان کا مالک سفر کے دوران سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ یہ گویا امانت ہے جو ہمارے پاس ہے۔ اسے بیچ کر جو روپیہ پیسہ ملے گا ہم مرحوم کے گھر والوں کو پہنچا دیں گے۔ بیچارہ بغداد کا رہنے والا تھا۔ میں نے پوچھا، اس سوداگر کا نام کیا تھا؟ کپتان بولا، سندباد۔ میں نے اپنا نام سن کر اسے غور سے دیکھا تو پہچان لیا۔ یہ وہی آدمی تھا جس کے جہاز پر میں سوار تھا۔ خوشی کا نعرہ لگا کر میں نے کہا، ارے یار حد ہو گئی، بھئی تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں سندباد ہی ہوں جسے تم سمندر میں غوطے کھاتا چھوڑ آئے تھے جب اس مچھلی نے جو جزیرہ بنی ہوئی تھی غوطہ لگایا تھا تو اور لوگ ڈوب گئے تھے، مگر میں خدا کی مہربانی سے لکڑی کے ایک تختے پر سوار بہتا بہتا اس ملک تک پہنچ گیا۔ یہاں کے بادشاہ کی عنایت سے میں بندرگاہ کا بڑا افسر بن گیا ہوں۔ اب تمہیں یقین آیا کہ میں سندباد ہوں؟ جہاز پر جو سامان باقی رہ گیا ہے وہ میرا ہے، تم میرے حوالے کر دو۔ کپتان نے یہ سن کر سر پیٹ لیا اور بولا، غضب خدا کا! معلوم ہوتا ہے کہ اب دنیا سے ایمانداری اور سچائی اٹھ گئی۔ ایک آدمی کے مرنے کا ذکر آ گیا تو اس کا مال ہتھیانے کے لیے تم اس طرح کے بہانے بنانے لگے۔ جاؤ جاؤ، یہ جھانسا کسی اور کو دینا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے سندباد کو ڈوب کر مرتے دیکھا ہے، کبھی مردے بھی زندہ ہوئے ہیں۔ ہم سندباد کا مال تمہیں ہرگز نہ دیں گے۔ میں نے کہا، کپتان صاحب خفا نہ ہوں، ذرا میری بات تو سنو، میں ثابت کیے دیتا ہوں کہ میں سندباد ہوں۔ اس کے بعد میں نے سفر کے سارے حالات کپتان اور دوسرے مسافروں کے سامنے بیان کیے کہ کس طرح ہم بصرے سے روانہ ہوئے، کہاں کہاں گئے، کب اس جزیرے پر پہنچے جہاں ہمارے کئی ساتھی ڈوب مرے تھے اور میں جہاز سے بچھڑ گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک دو باتیں ایسی تھیں جن کا میرے اور کپتان کے سوا کسی کو علم نہ تھا، وہ باتیں بھی میں نے ظاہر کر دیں۔ سفر کا حال اور راز کی باتیں سن کر ان سب کو میرے سندباد ہونے کا یقین آ گیا اور انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ وہ بولے، خدا کی قسم ہمیں پورا یقین تھا کہ تم ڈوب گئے ہو، حیرت ہے کہ تم بچ نکلے، خدا نے تمہیں نئی زندگی عطا کی ہے۔ میرا سامان جہاز سے اتارا گیا۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ ساری پیٹیاں اسی طرح بندھی ہوئی تھیں جیسے میں نے انہیں چھوڑا تھا۔ ہر پیٹی پر میرا نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے سامان کھول کر بہت سی عمدہ اور قیمتی چیزیں نکالیں اور انہیں اٹھوا کر بادشاہ مہر جان کے پاس لے گیا۔ میں نے کہا، میری طرف سے یہ حقیر تحفے قبول کیجیے، میں آپ کو ایک خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ میرا کھویا ہوا مال اسباب آج مجھے مل گیا۔ پھر میں نے اسے سارا قصہ سنایا، جسے سن کر بادشاہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، تمہارا موت کے منہ سے نکل کر ہمارے ملک پہنچ جانا ہی بڑا عجوبہ تھا، لیکن یہ نیا واقعہ تو اور بھی عجیب ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے بہت سے انتہائی قیمتی تحفے دیے۔ میں نے اپنا سارا مال اچھے داموں بیچ دیا اور اس کے بدلے اس ملک کا نادر اور قیمتی سامان خرید لیا۔ جب سارا مال اسباب جہاز پر لد گیا اور کپتان نے روانگی کا ارادہ ظاہر کیا تو میں بادشاہ کے حضور پہنچا۔ اس کی مہربانی اور محبت کا بہت بہت شکریہ ادا کر کے وطن جانے کی اجازت چاہی۔ بادشاہ نے مجھے اور کئی تحفے دیے اور خدا حافظ کہا۔ بادشاہ سے رخصت ہو کر میں بندرگاہ آیا اور جہاز پر سوار ہو گیا۔ خدا کا نام لے کر ہم چل پڑے۔ اس مرتبہ قسمت نے ہمارا ساتھ دیا، ہمیں سفر میں کوئی حادثہ پیش نہ آیا۔ کئی دن رات سفر کرنے کے بعد ہم صحیح سلامت بصرہ پہنچ گئے۔
میں نے چند دن وہاں قیام کیا اور پھر اپنا مال لے کر بغداد کا رستہ لیا۔ وطن پہنچ کر مجھے جتنی خوشی ہوئی میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرے گھر پہنچنے کی خبر پھیلی تو سارے دوست احباب اور رشتہ دار دوڑے دوڑے مبارکباد دینے آئے۔ میرے پاس اب دولت کی کمی تو کوئی تھی نہیں۔ میں نے بہت سے نئے مکان اور زمینیں خرید لیں، سینکڑوں آدمی ملازم رکھ لیے، تجارت کر کے خوب روپیہ کمایا۔ کوئی دن ایسا نہ جاتا جب میں اپنے دوستوں کی دعوت نہ کرتا۔ وہ جو کسی نے کہا ہے کہ ہر روز روز عید تھا، ہر شب شب برات، وہی حال میرا تھا۔ سفر کی مصیبتیں، پردیس کے دن رات، سب کسی سنی ہوئی کہانی کی طرح تھے۔ کبھی بھول کر بھی ادھر خیال نہ جاتا تھا۔ سوائے گلچھڑے اڑانے کے کوئی کام نہ تھا۔ یہ تھی بھائیوں میرے پہلے سفر کی کہانی۔ خدا نے چاہا تو کل آپ لوگوں کو اپنے دوسرے سفر کا قصہ سناؤں گا۔ یہ کہہ کر سندھ باد جہازی خاموش ہو گیا۔ شام کا اندھیرا چھا رہا تھا۔ حال میں فانوس روشن کیے گئے اور دوبارہ دسترخوان بچھایا گیا۔ سندھ باد جہازی نے سندھ باد ہمال سے کہا کہ میاں اب تم رات کا کھانا کھا کر جانا۔ سب نے سامنے چنے ہوئے کھانوں کے ساتھ پورا انصاف کیا۔ اس کے بعد سندھ باد جہازی نے سندھ باد ہمال کو 100 اشرفیاں دیں اور کہا، آج ہم سب تمہارے یہاں آنے سے بہت خوش ہوئے، تم کل بھی ضرور آنا۔ سندھ باد ہمال نے خوش ہو کر اشرفیاں لے لیں اور سندھ باد جہازی کی فیاضی اور ہمدردی کی بڑی تعریف کی۔ گھر جاتے وقت راستے بھر میں وہ سندھ باد جہازی کے سنائے ہوئے قصے پر غور کرتا اور حیران ہوتا رہا۔ اس نے پہلے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کوئی آدمی ایسا عجیب و غریب سفر بھی کر سکتا ہے۔ رات کو وہ اپنے گھر سویا اور صبح ہوتے ہی سندھ باد جہازی کی حویلی کی طرف چل دیا۔ سندھ باد جہازی نے اس کی بہت خاطر کی۔ کچھ دیر بعد باقی مہمان بھی آ گئے۔ ان سب نے مل کر خوب جشن منایا۔ جب کھانے پینے سے فرصت ہو گئی تو سندھ باد جہازی نے اپنے دوسرے سفر کا قصہ سنانا شروع کیا۔